پاکستان میزبان دنیا مہمان OIC وزرائے خارجہ اجلاس آج ہوگا. پارلیمنٹ ہاؤس میں انتظامات مکمل. راہداری میں ریڈ کارپیٹ بچھ گئے. ہالز کو برقی کمکموں اور پھولوں سے سجا دیا گیا. سیکرٹری جنرل OIC، صدر اسلامی بینک، چین، مصر، کویت، صومالیہ، آذربائیجان سمیت متعدد ممالک کے نمائندے پہنچ گئے. وزیر اعظم عمران خان ابتدائی سیشن سے خطاب کریں گے. کانفرنس میں کشمیر اور افغانستان کی صورتحال، اسلاموفوبیا اور امت مسلمہ کو درپیش مسائل کا حل تلاش کیا جائے گا. تحریک عدم اعتماد کے لیے اسلام آباد میں سرگرمیاں تیز. اپوزیشن رہنماؤں کی پارلیمنٹ لاچس میں MQM وفد سے ملاقات. احسن اقبال، ایاز صادق، سعد رفیق، خورشید شاہ اور اختر مینگل شریک. MQM کی نمائندگی عامر خان، وسیم اختر اور وفاقی وزیر امین الحق نے کی. آج PDM کے سربراہ فضل الرحمان کراچی میں MQM کے مرکز کا دورہ کریں گے. IMF کہہ رہا ہے کہ پاکستان سسٹینیبل گروتھ پہ نکل گئی ہے. جو سب سے ہمارا بڑا مسئلہ تھا کہ ہمارے خرچے زیادہ تھے، آمدنی کم تھی، ہم وہ پہلی گورنمنٹ آئی ہے جو اس طرف اب نکل گئی ہے کہ اپنی آمدنی اٹھاتی جا رہی ہے اور انشاءاللہ اپنے خرچے ملیں گے تاکہ ہمیں کسی کے سامنے غلامی نہ کرنی پڑے. چاہتا ہوں ملک کو کسی کی غلامی نہ کرنا پڑے. وزیر اعظم کہتے ہیں میرٹ ختم ہونے سے بدعنوانی کو ہوا ملتی ہے. عمران خان کی زیر صدارت سیاسی کمیٹی کی 4 روز میں چوتھی بیٹھک. تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے پر مشاورت. اسد عمر نے کہا جمہوریت جس قدر حرام کے پیسوں کے اثر و رسوخ سے باہر ہوگی اتنی ہی طاقتور ہوگی. شہباز گل کہتے ہیں ملکی سالمیت پر کوئی بھی نیوٹرل نہیں رہ سکتا. ہمیشہ جو بندہ وکٹم ہوگا وہ جا کے مدد مانگے گا، اور ہمیشہ جو بندہ ظلم کر رہا ہوگا وہ ہمیشہ یہ کہے گا تسی بیچنا ہو، یہ میرا مسئلہ ہے، تسی بیچا ہے، میری تہاڈی بھی لڑائی ہو جانی. اس ملک کا کوئی شہری بھی ملک کی سالمیت، ملک کی اکانومی اور ملک کا جو دفاع ہے اس کو سائڈ پہ نہیں چھوڑ سکتا. اس لیے نیوٹرل تو کوئی نہیں ہو سکتا. الیکشن کمیشن نے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر وزیر اعظم پر ایک بار پھر جرمانہ عائد کر دیا. ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر نے سوات میں جلسہ کرنے پر 50,000 روپے جرمانہ لگایا. عمران خان کو 25 مارچ کو دورہ مانسیرا سے روک دیا گیا. آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ گیم آپ ہار چکے ہیں، تو اب آپ یہ جو آوازیں دے رہے ہیں یہ آپ کی آوازیں نہیں ہیں، یہ چیخیں ہیں کہ مجھے بچا لو، مجھے بچا لو. بچانے اب کوئی نہیں آئے گا. آپ کی گیم از ناؤ اوور. گیم از ناؤ اوور. بغیر کسی کی مدد کے کامیاب نہیں ہو سکتی، نیوٹرلٹی سے بھی کامیاب ہو سکتی. جس نواز شریف کو آپ نے کہا کہ اس کی سیاست ختم ہو گئی، اور آج اسی نواز شریف نے باہر بیٹھ کے آپ کے گھر میں گھس کے آپ کو مارا، گھس کے آپ کو. نواز شریف باہر بیٹھے ہیں مگر گھر میں گھس کر مارا. دا گیم از اوور. اب آپ کو بچانے کوئی نہیں آئے گا. مریم نواز کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو. کہا نیوٹرلٹی کی ہوا نے آپ کی ہوا نکال دی. خطرناک ہونے کی دھمکی اپوزیشن کے لیے نہیں تھی. سینٹ الیکشن میں ہارس ٹریڈنگ جائز تھی تو آج کیا مسئلہ ہے. ماؤں سے کہتی ہوں بچوں کو عمران خان کی تقریر نہ سنوائیں. جس طرح آپ کھڑے ہو کر القابات سے نوازتے ہیں، بلاول کو آپ کہتے ہیں کہ اس کی اردو اچھی نہیں، اس کی آپ نقلیں اتارتے ہیں. بارش آتا ہے. مسخرے لگتے ہیں آپ جب یہ کام کرتے ہیں. تہذیب کے دائرے میں رہ کے بات کریں، بازاری زبان استعمال مت کرو. پاکستان کی ماؤں سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ آج کل جب ایک ذہنی توازن خراب شخص اگر ٹی وی پر آ کر بدتمیزی کرتا ہے اور بدتمیزی کی ترغیب دیتا ہے تو اپنے بچوں کو وہاں سے اٹھا دیا کریں. مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی طبیعت خراب. آج سوات میں ہونے والا جلسہ منسوخ کر دیا گیا. مریم نواز نے آج گراسی گراؤنڈ میں جلسے سے خطاب کرنا تھا. عدم اعتماد کے پیچھے بیرونی سازش ہے، ٹھوس ثبوت ہیں. ہارس ٹریڈنگ ہوئی، ٹھوس ثبوت ہیں. وفاقی وزیر اسد عمر کا بڑا دعویٰ. انٹرویو میں کہا کراچی سے کس جہاز میں اور کیسے پیسے لائے گئے اس کے بھی ثبوت موجود ہیں. مناسب وقت آنے پر وزیر اعظم تمام حقائق عوام کے سامنے رکھیں گے. ڈی چوک خالی رہے گا. اپوزیشن کے لیے H9 میں جلسہ کرنے کا آپشن. حکومت پریڈ گراؤنڈ میں پاور شو کرے گی. ضلع انتظامیہ نے اجازت دے دی. فیصل جاوید خوش کہتے ہیں ڈی چوک تو ویسے ہی چھوٹا پڑ جاتا، جگہ کی تبدیلی سے ہمیں فائدہ ہوا. یہ جو وینیو کی تبدیلی ہوگی یہ بھی ہمارے لیے زبردست ہو گیا ہے.
लाखों लोग पहुंच रहे हैं। डी चौक तो छोटी जगह पड़ जानी थी, अब अल्लाह का शुक्र है कि हम बड़ी जगह पे जलसा करें। किसी को वोट देने से नहीं रोका जा सकता। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, मुतालिका आर्टिकल पार्लिमानी पार्टियों के हुकूक की बात करता है। अदालत का केस पर लार्जर बेंच तश्कील देने का फैसला जुमेरात को समाअत होगी। बेचारा स्पीकर को मैं मीडिया के थ्रू पैगाम पहुंचाना चाह रहा हूं, आप अपना काम बड़ा तरीके से लॉयर से मशवरा करके किया करें। ये लोग आपको आर्टिकल 6 में फंसाएंगे। स्पीकर को क्या मुश्किल थी कि वो इससे पहले वो इजलास बुलाते, 14 दिन की जो आईनी जो रिक्वायरमेंट है उसकी तकमील करते। स्पीकर ने जानबूझकर इजलास नहीं बुलाया। अपोजिशन ने स्पीकर कौमी असेंबली को निशाने पर रख लिया। आपको आर्टिकल 6 में फंसाएंगे, बिलावल ने खबरदार कर दिया। शहबाज शरीफ ने इजलास देर से बुलाने पर तनकीद का निशाना बना दिया। मौलाना ने हमेशा की तरह वज़ीर आज़म पर तनकीद का निश्तर चला दिया। जब नाअहल भी हों और मुल्क की मईशत को भी तबाह कर दें, न मालूम कि उनको आवाम के सामने आने की हिम्मत कैसी हो रही है। उनका मुकाबला उस वक्त तक रहेगा जब तक कि इस फितने से आवाम को निजात नहीं दी जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मिस्री वज़ीर ख़ारजा और उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर ख़ारजा की मुलाकातें। इलाकाई सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा, OIC वज़ीर ख़ारजा कॉन्फ्रेंस तारीखी पेशरफ्त है। अफगानिस्तान में इंसानी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा।